الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما. تمامی حضرات محبت دنال درود اسلام پڑھ لو. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. انتہائی عزت و تکریم دلائق زینت محفل سادات کرام، نہایت معزز و مکرم علماء کرام، قابل صد احترام ذوی احتشام برادران اسلام، اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دنال اسی سارے آج دی اس خوبصورت نظم پاک دے اندر شرکت دی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جڑی اس شکرانے دے اندر انعقاد پذیر ہے. اساڈے برادر مکرم درویش اہل سنت، محسن اہل سنت، سفیر امن، شاہین ختم نبوت، فکر رضا کے عظیم سپاہی حضرت علامہ مولانا پیر محمد شمس الزمان صاحب قادری دامت برکات العالیہ، اللہ تعالیٰ نے انہوں حج دی سعادت عطا فرمائی اور اس شکرانے دے وچ آئی دی اس محفل دا اہتمام کیتا گیا. میں دعا گو ہاں خلاق عالم حرمین شریفین دی اس حاضری میں قبول فرمائے اور زندگی دے اندر انہوں نے اور انہوں دے صدقہ سانو ساریاں میں بار بار مکے اور مدینے دی با ادب حاضریاں عطا فرمائی. گرامی قدر حضرات، چونکہ اس گھر دے اندر میں بطور میزبان ہی حاضر ہونا، علامہ پیر شمس الزمان صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، میں انہوں وڈا بھائی سمجھنا اور انہوں دی یہ شفقت ہے کہ اے میں نے چھوٹا بھائی فرمان دیں اور اللہ اس محبت نو تاکہ ہمیں قیامت ہی سلامت فرمائے. گرامی قدر حضرات، تے پیر صاحب جو ہی آ جان گے انشاءاللہ میں بڑی جلدی موقع انہوں نے فراہم کرانگا کہ آپ دے ملفوظات تو اسی فیضیاب ہو سکیے، لیکن چونکہ حکم ہے کہ کوئی سبق تسی بھی سناؤ اور انہوں دعاواں سمیٹو تو میں بھی حاضر ہوں. لیکن یہ سچی بات عرض کردہ پیا کہ میرے تو قبل برادر مکرم پاسبان مسلک رضا مجاہد اہل سنت اور انٹرنیشنل سطح تے اہل سنت دی ترجمانی کردوں گونجن علی آواز حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سعید صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے بڑا خوبصورت انداز دنال خطاب فرمایا اور آئی تھی اسی نام دا دوسرا رنگ بھی دیکھ لیا. پہلے اسی 92 نیوز چینل تے ویڈے سی تے آئی تھی ماشاءاللہ نے رنگ بند دیتا. خلاق عالم مزید برکات و نوازے اور جتنے بھی علاقہ بھر دے جید علماء سادات، جتنے بھی علامہ پیر شمس الزمان صاحب دی دعوت قبول کر دیا اور محبت دے نال اس محفل دے اندر تشریف فرما ہو، تسی سارے سارے واسطے مہمان خصوصی ہو چونکہ تسی حضور دی محفل دے وچ حاضر ہو. اللہ پاک سب نے برکات کثیرہ عطا فرمائے. ایک حدیث شریف کے نال ہی میں اپنی گل نو لے کے اگے چلاں. حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتن، فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے 100 مرتبہ درود و سلام پڑھے کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ او دیاں دعاں اکھاں دے درمیان یعنی مدھے تے لکھ دیندا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ اے بندہ منافقت تو بھی آزاد ہے تے جہنم تو بھی آزاد ہے. کئی بندے نے جملے کا وزن نہیں محسوس فرمایا. مفتی صاحب نے پنجابی بولی، میں تو اوکا تواڈے والی بولو کھلانا ذرا تکڑے ہو کے بولیا جنہ اجے منہ دا تالا نہیں کھولنا ذرا شفقت فرماؤ ایک بار یاد چاہ کے بولیا سبحان اللہ. ذرا پیار دینا. دو بندے رہ گئے، تسی بولو انشاءاللہ حدیث پاک کا ترجمہ سنو گے تو انشاءاللہ تمہیں سرور آئے گا. رحمت عالم اسلام نے فرمایا جیڑا بندہ میری ذات تے 100 باری درود و سلام پڑھے اللہ تعالیٰ دے متھے تے لکھ دیندا ہے کہ نہ اے منافق ہے اور نہ اے جہنمی ہے. اچھا حدیث شریف تے ہو گئی، میں صرف علماء دی دعا لین واسطے ہوں تسی سٹیج والوں نے ویکھنا جی اے بولن تے مڑ تسی بولنا ہے. مینوں اس حدیث تو جو سمجھ آئی ہے وہ اے ہے اللہ تعالیٰ درود و سلام پڑھن دی توفیق دیندا ہی اس بندے نو ہے جڑا نہ منافق ہوندا نہ جہنمی ہوندا. مینوں یہ گل سمجھ آئی ہے. اس واسطے خوشبخت ہے وہ بندہ جڑا کثرت سے درود و سلام کردا ہے. تو محبت دے نال درود و سلام پڑھیا کرو تے 100 مرتبہ ہے، جتنا زیادہ پڑھتے جاؤ گے برکات اتنی زیادہ بڑھدیاں چلی جا سکتی. گرامی قدر حضرات،
اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا تسی حج بھی ادا کرو اور عمرہ بھی ادا کرو. دو باتیں بڑی قابل غور، اس کے بعد پھر اگے چلیں گے. حج زندگی دے اندر ایک مرتبہ فرض ہے، زندگی دے اندر ایک مرتبہ فرض ہے اگر وہ شرائط پائیاں جان. وہ شرائط میں موٹیاں موٹیاں داخلہ، سب تو پہلے بندہ مسلمان ہو، دوسرے نمبر تے وہ صاحب استطاعت ہوئے. صاحب استطاعت کا مطلب ہے کول اتنا روپیہ پیسہ ہوئے کہ حج تے جان دا تے آن دا اوتھے رہن دا خرچہ ہوئے تے جڑے پچھلے چھڑ کے جاوے انہاں نوں بھی کاشا دے کے جاوے. یہ نہیں کہ آپ ہر شے بیچ کے گیا تے پچھلے جناب منگتے پھردے رہ جان، اس طرح نہیں. اتنا ہوئے کہ انہاں دا بھی گزارا سونا ہوئے، اے دا بھی گزارا سونا ہوئے، آن جان دے اندر کوئی مشکل بھی نہ ہوئے. یہ حج دی استطاعت جڑا صاحب استطاعت آکھیا جاندا او موٹی موٹی میں تعریف تہاڈی عقل دے مطابق کیتی. اس تو بعد پھر راستہ امن والا ہوئے، یعنی یہ نہ ہوئے کہ راستے میں حج تے جاواں گا تو مینوں کوئی میرا دشمن قتل کر دے گا. اگر یہ بندے نوں کنفرم ہوئے تے اگرچہ باقی ساری شرائط پائیں جان حج فرض نہیں ہوندا، اس ویلے پھر اپنی طرفوں کسی ہور نوں گل لے، اور یہ جڑا اپنی طرفوں کسی ہور نوں حج کرانا ہے نا، یہ ناراض نہ ہونا، میں مسئلے دی بند کر دیا. ساڈے لوگ نہ تھان چنگا پڑ جائے وہ نومرے کا ٹکٹ دے دیں. یقین اللہ تے کرو جدو عالم دین سونی تقریر کرتا ہے آج تک کسی نے یہ نہیں جرت کی میں یہ ٹکٹ دیا، کیونکہ اس بیچارے نے تو دین کی ایڈی خدمت کی تھی داڑھی بھی پوری نہ رکھ سکیا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے، اگر منہ زبان ہے تو بولو نا سبحان اللہ. اس نے اتنی خدمت فرمائی نا کہ وہ 60,000 تو بغیر تینوں آ کے ذکر حسین نہ سنا سکیا. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی آواز چاہیے مجھے، جوانوں والی. تو گرامی قدر حضرات، جس نے ساری زندگی قرآن پہلے حفظ کیتا، بس سیاستہ پڑھی، وقت فقہ دیا کتاباں پڑھیاں، یار جس نے اتنی محنت کی تھی وہ اتنا مولوی نہیں کیوں نہ بندہ حج یا عمرے کا ٹکٹ ہی دے چھڑے نہ. یار عالم دین نو دیکھ نہ تھان جاسی نا کہ وہ نال اپنے گروہ لے کے جاسی کہ چلو میری ماں بات سے بلے میں اوتھے چل کے بھی کاروبار کرما بڑائی والا ہے، ہوٹل چ بیٹھ کے ناتا پہ پڑھدا مول نوٹ کنجی جاندا ہے، اور ظالما ایک گھر تے ڈین بھی چھڑ دیندی ہے. نہیں توجہ فرمائیو، منہ تو کھول کے بولنا. نہیں سمجھ آئی میری گل؟ اچھی بولو یار، 3-4 بندے بیٹھے اچھی بولو. توجہ رکھنا ہو، میں کہ ایک گھر تے ڈین بھی چھڑ دیندی، تو اتھے جا کے بھی لٹی جانا کہ موڑا بھائی سچا ہے جڑا آدھا لگیاں نے موڑا تے ہن لائی رکھی سونے جڑے ہاتھ چمچا کے بولے نا ذرا او بھائی سچا جڑا گا وہ تو لگ گئی موجاں. پوچھنا علماء نو، کتاباں مہنگیاں ہو گئی کہ نہیں؟ میری خدمت کر لیا کرو یار انہاں نو. اور جب عالم دین حج تے جائے گا، میں گارنٹی دے نال کہنا انشاءاللہ حج دے تمام مناسک فرائض و واجبات اچھے طریقے دے نال ادا کرے گا. یقین تے مڑ اللہ دی ذات دے اوتے ہی ہے نا سارے، لیکن اے بات 100% پکی ہے اللہ دی رحمت دے انشاءاللہ عالم حج کرے گا تے رب قبول فرمائے گا، کیونکہ انہوں پتہ ہے نا میں کی کرنا ہے. اس واسطے عالم دین حج تے گلیا کرو. یہ وجہ ہے رحمت عالم علیہ السلام دی حدیث شریف کنز العمال دے اندر علی المتقی الہندی رحمت اللہ علیہ لکھی ہے، فرمایا جڑا بندہ حج کر لوے اور وہ حج قبول ہو جاوے، اے شرط ہے حج کرے اور وہ حج قبول ہو جاوے، فرمایا وہ انج گھر آندا ہے واپس پلٹ کے گناہاں تو پاک ہو گئے جس طرح وہ اج اپنی ماں دے پیٹی چ پیدا ہویا. اللہ پاک دے سارے گناہ معاف کر چھڑدا ہے. یہ حدیث پاک، اس تو اگلی حدیث پاک آپ نے جڑی درج فرمائی سے باب دے اندر آپ فرماندے نے ایک حج ہے جے نال حاجی بخشیا گیا. توجہ رکھی ذرا ایک جملہ دین لگا، نبی پاک نے فرمایا ایک حج ایسا ہے او دے نال ترائے بخشی ویندے. توجہ نہیں فرمائی میں نے کیا کہا؟ اے حج آئی ہاں بخشی آیا ہے، بالکل ٹھیک ہے. حضور فرمایا ایک حج ایسا ہے او دے نال ترائے گھر بخشی جا سکتے. ترائے گھر تو بعد ترائے بندے، ترائے فرد. پوچھا کہڑے کہڑے؟ فرمایا اس تو مراد ہے جڑا بندہ کسی نو حج کرواوے وہ بھی بخشیا گیا جہاں پیسے دیتے. کمزوری نہ دکھاؤ نا یار. وہ بھی بخشیا گیا جہاں جا کے حج کیتا ہے، وہ بھی بخشیا گیا جہاں واسطے کیتا ہے. اس واسطے اگر پیو نے تینوں کو 5-7 لاکھ دیتیاں نا تے ہن ہر سال 5-5 لاکھ دے جھولے چا کے پی نہ مان جا کسی عالم تے پیر نو حج چکرا تو بھی بخشی وئی سے. نہیں فرمائی نا اچھا کھلی کھلی بولی بولدا پے میں موڑے نہ کیا پہ مولوی دی سمجھ نہیں آئی. کسرا سے مفتی صحیح بھی کوئی نہیں چھڑی جائے یہ میں صحیح پیانا، لیکن میں تھوڑیاں دو چھڑیاں سٹا مارنا چاہنا بھی چلو یار تھوڑا جا سمجھ آ جائے اصل مسئلہ کیا ہے. وہ پیو نے اتنا کوئی دیتا یار ایک حج تے کروا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو گرامی قدر حضرات اس حج نال 3 بندے بخشے جا سن تے ذرا کرنا ہمت نہیں. سمجھ آئی میری گل؟ آدھا یاری ہو جائے کوئی ٹکٹ ہو گئی 3 بندے کٹھے پاسے بہ جا رہی ہے.
دنیا واسطے ٹکٹ ایک تے ترے بہا لینا، ایک ٹکٹ تے تریاں نو جنت چپڑا آنا، تو وہ یہ ہے گرامی قدر حضرات یہ ہائی موٹی موٹی شرائط نے یہ پائیاں جان تے حج فرض ہو جاتا ہے. ساڈے ہاں دو مسئلے بڑے غلط مشہور نے. ایک آ بچے جوان انکاری صاحب موڑ یہ جدت نہیں پرنامہ نہ تو موڑ کیڑا حج جو ہے یاد رکھ لیں یہ ہماری عوامی کتاب کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ کوئی نہیں. اور اگلی گل لوکاں دے ذہن پتہ کیوں گل لگا دے حج کرے ساڈے 5-6 لاکھ روپیہ لگ سی غریب ہو جسا اور بابا تو نبی دی حدیث نہیں پڑھی. آقا علیہ السلام دی حدیث دا مفہوم علی المتقی الہندی لکھتے فرمایا حج کرو امیر ہو جاؤ. آواز کمزور ہے پیر شمس و زمانہ پوچھو گے ایڈا امیر ہو گیا یقین اللہ سے کرو. حج کرو امیر ہو جاؤ اور فرمایا سفر کرو پیدل تے صحت مند ہو جاؤ. یہ نبی پاک دی حدیث ہے. ڈاکٹر دے اکھاں تے دمی نال بھائی دیو مولویاں دے اکھاں تے کدی فجر ہی پڑھی رکھنا پی گیا سونا ویر پی گیا میری گل دا وزن ہے تے سبحان اللہ. آواز جوان او جنگ والے اسی لوکاں نوں دسیا بھی جنگ والے این سبحان اللہ دین یا مینوں دسو بھی اج میں جنگ وچ نہیں آیا بیٹھا تے جے جنگ وچ بیٹھا تے بڑا آواز کڑکار پاؤنا ایک باری پتہ تے لگے نا جناب سمجھ آ رہی ہے. اور گرامی قدر حضرات حج کرو تے امیر ہو جاؤ. اور اگر صاحب بہار شریعت کی پڑھا جائے نا صاحب بہار شریعت حج والے چیپٹر دے وچ حدیث میں لکھیا آپ فرماندے نے جیڑا بندہ حج یا عمرہ کرے اللہ تعالیٰ او دی غریبی نو انج دور کریندا ہے جویں زنگال والے لوہے نو بندہ اگ والی بھٹی چھٹے تے او زنگال دور کریندا ہے. حج کرن والے دی اللہ غریبی نو انج دور کر کے امیر فرما چھڈدا. توجہ نہیں فرمائی میں نے کیا کہا ہے حضور دی حدیث ہے یا ہوتا ہے میں غریب ہو جاؤں گا کیا ہوگا. اور بابا جڑے مالک نے تینوں بچڑے دتے نا او مالک انہاں دا بڑا سونا سوترا بھی لا دے سے پر یار پیوی نہ مان. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل فرمایا جس نے حج کا ارادہ کیتا جلدی کرے وہ لیٹا نہ کرے دیر نہ کرے. توجہ نہیں فرما رہے یار میں کیا کہوں. جس نے حج کا ارادہ کیا فرمایا جلدی کر لے. نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کیوں. حدیث پاک کے لفظ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایک وقت آئے گا ایک کالے رنگ کا حبشی ہتھوڑا لے کے خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا دروازے کو توڑے گا فرمایا ایک دائی لفظ خانے کعبے کو توڑے گا اور کسی کو اندر نہیں آنے دے گا. فرمایا فتنیاں دے زمانے تو پہلے حج کر لو چنگے راستے میرے نبی نے فرمایا. اور یہ شرح کے اندر علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماندن کہ حج جلدی کرو. حضور نے فرمایا جس نے ارادہ کیتا جب کرے. کیوں اس واسطے بس اوقات انج ہوندا ہے اس سال پیسے بال ہوندے نے اگلے سال لگے جاندے بندے دی سستی ہوندی ہے. اللہ فرماندا تینوں دتی آ طاقت تو سستی کیتی ہے نا ہن اسی بھی چھک لئی ہے. فرمایا اس تو سستی نہ کر ہو سکتا ہے موڑے پہنچنا ہوے اور بس اوقات بندہ تندرست ہوندا ہے تے سستی کر جاوے تے وقت بندے دا ایکسیڈنٹ ہو جاوے یا کوئی ایسا معاملہ بنے حج تے نہ جا سکے. حضور پاک فرمایا ارادہ کیتا ہی نہ جلدی وجہ نہیں فرمائی موڑ لگا جا بس. یہ نبی پاک علیہ السلام ایک مسئلہ مشہور ہے کہ بچے جوان ہیں تو مڑ بڑھ سیکھی نہ بھائی نہ تو حج کر کے ویکھ نہ بچیاں دے نصیب بھی کھول جا سے نہ تیرے نصیب بھی کھول جا سے. اچھا دوسری بات ہے کہ غلط مشہور ہے اے بندہ عمرہ کر لے حج فرض ہو جاتا ہے. میں نے کہا وہ رب تو کہتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. اللہ تعالیٰ تو کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں. توجہ فرما تو اچھے عمرے دے نال حج فرض پہ ہوندے نے. میں کہا جناب شریعت کسی دے گھر دی نہیں شریعت ہے زہرا دے بابا دی حسنین کریمین دے نانا دی. سمجھ آئی نا کہ انہاں جو وضاحت فرمائی. اور اس بات نو تمام ائمہ علماء اور محدثین ہن بھی کوئی بیٹھے جتنے مفتیان کرام علامہ مفتی سیاض شاہی صاحب بیٹھے دیگر حضرات پوچھ لو گرامی قدر حضرات عمرہ کرن دے نال حج فرض نہیں ہوندا. ہوں جو مینوں سمجھ آئی ہے نا میں دس دینا جی اگر سمجھ آوے اے جیڑا حج ہے نا اے تے آئی امیراں واسطے. توجہ رکھیا جڑے ساڈے ورگے درمیانے لوگ بیٹھے ہو جزاک اللہ خیر اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. تہاڈا بہ جانا ساڈے واسطے سعادت ہے جناب. اے تے محبت دے گجرے چلدے ہی رہن نا ذرا جاگدے بیٹھو ذرا توجہ کرو. حج تے آئی امیراں واسطے تو جے دے کول 5-6 لاکھ ہے نہیں مڑو کے کردا ساری زندگی مڑ سیکھدا رہ جاندا کہ میں نبی دا روزہ دیکھاں کیویں. فرمایا باویں تو غریب ہے کوشش تو کر عمرے دے بہانے لے تینوں سی جانا ہے. حج امیراں واسطے ہے تے عمرہ ساکروں غریباں واسطے ہے.
یہ مطلب نہیں کہ امیر بندہ عمرہ نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے، لیکن یار تیری اکھی سکھدیاں نہ رہن، توجہ تو نہیں فرمائی نا، تیری اکھی سکھدیاں نہ رہن، اس واسطے یقین اللہ تے کرو، کئی بندے ہوندے بڑے راٹھ قسم دے ہوندے لیکن وہ حج عمرے تے نہیں جاتے، جانا بھی ہے تو اس لے جانا جلے گوڑے کاش نہ ہو، اتنے جا کے مڑ پڑا صدم یار دیکھو نا تھوڑی جی میری خیر چکر ہوئی تے ایک نیکی لاکھ دا ثواب ہے، میں کہ بابا جی پہلو تو جڑے 50 لاکھ دی زمین پترا لے کے دے کے پہلو تو انہوں لایا نا ہے جدو تیرے گڑیا ہی کچھ نہیں بڑا ہی کہ سانو حدیث سنائی نا، اپنے بڑھڑے پیو نو گلو ماں نو گلو پر انہوں کافلیاں دے نال نہ گلو، خدا دا نام آپ نال جا، اوتھے سانو تے دستے نے بھی ایک نیکی سانڈل کرو تو لاکھ دی دیئے تے تو آپ کریں تا توجہ تو نہیں فرمائی نا یار میں کیا کہہ رہا ہوں، سمجھ آ رہی نا؟ اگلے اپنے بڑھڑے پیو نو موبائل لے کے دین دیو نا تے جدوں مسیح تے جاوے انہوں بان کرن دا طریقہ بھی دسیا کرو، او خیر بڑا بھائی تے پتہ لگا یہ تے بھوک دا ہی رہندا ہے تے میں کہ جا لے دیتا ہوں سکھاونا بھی چاہیے ہا جس نے تینوں عمرے دا ٹکٹ لے دیتا ہے نا، اور ہن تے نواں تماشا شروع ہو گیا پاکستان دے اندر بہن دا حق کھان دے، سمجھ آئی نا؟ وہ کس طرح وہ جی زمین نہ لوا جمع تو عمرہ کرائی نے اسا اتھے گئے تے قافلہ ملیا، سناؤ کیویں اسا کہ بہت کڑمن بیرا وہ کی ہویا اگر زمین بھی نہ لا رہی آدھے عمرہ کرائی سائیں پر ہوٹل تو ہوں دور ہے جینمن کھانے کعبے دے اندر جینمن بات دعا جملہ ہی پی گئے ہو یار میں کیا کہا کیوں جی جینمن اوریجنل بات دعا اور آج جٹا کے لوگ بیٹھے مطلب مسئلہ بھی دسی جاما ساڑھے ہاں بیٹیاں دا دھیاں دا بہنوں دا حق نہیں دیں دے لوگ، اور آج سیانے بندے بڑا بچیاں دیکھا میرے ہاتھ جڑے دیکھ لیا ناراض نہیں ہونا ہوں تو میرے بھی بگے لایا تھوڑا جا میں بھی ہوں تھوڑے نال اسی بھی تسی ہاں توجہ نہیں فرمائی جاگی ذرا گل ہے جتنے سیانے بندے نا انہاں موڑ جدوں کوئی فوت ہو جاوے نا انہاں موڑ سارے ورت دین بابا جی تسی جا کے نا موڑو بابے دیاں دیاں نو آکھو وی تساں حق کے لینا چھڈو بھراواں دے نام چلواؤ اے بوا کھلا راسی مڑ ویکھو نا اے تے کوئی گل نہ ہوئی تے چلو سیاںا بابا تو لگا جا اے جڑا تو سیاںا ہے نا آ ویکھ لا میرا ہاتھ جڑا ہے تیتھوں بڑا کملا کوئی نہیں جا کے دیاں دا حق مروانا خدا دیا بندہ تین تے چاہیدا وہ تے دس کے انہوں آ سیاںا پانے ہے دیاں نو حق دے قرآن آتا ہے مدینے دا فرمان آتا ہے تو کھانا ہے ظالما اپنے آپ کو سیاںا نہ سمجھ اے 80 سالاں دا ہو کے اپنی لاٹھی ٹیکدا ٹر جانا تے بہنا دیاں دا حق مروائی نا اور وہ کیا بابا ہے یقین اللہ سے کرو یہ جدو اپنی آج اتنے جٹا کے لوگ بیٹھے ہو اپنی دھیاں دے گھر جا کے اتنے جا کے پانی دا گلاس نہیں پیندے اور اپنی دھیاں دے گھر جا کے رات نہیں راندے آج اتنے بندے بیٹھے ہو تو شاید ہی کوئی ہوئے میں پوچھا کیوں نہیں راندا میرا جملہ یہ دا مول ہی کوئی نہیں یہ اگر سن آخر نہیں اسا دھیاں دے گھر دے پانی پیون حرام سمجھنے ہیں ماں کہ اس دھی دیاں 5 لاٹاں ٹپی بیٹھا ہے وہ حلال ہے تے گلاس حرام ہے بولنا اچھی آمین جی آمین او بیٹھے ہو بھائی آ بیٹھے ہو بولو تو صحیح نہ سبحان اللہ او دے ساری زمین دب گیا او تیرے واسطے حلال ہے کہ ہن گلاس دا حرام ہو گیا بیٹھے ہو بھاگ گئے ہو ہوں ایک دن موڈے مرے اندر بھی نہیں یار چون کرارا مولوی ہے ہوں ایک دن اور بھائی جانے تے پیر شمس الزمان دیاں برکتاں دعا کرو ہر سال آئی تے جاوے اسی ہر سال آئیے نہیں سمجھ آئی میری بات کی کیا کہنے جناب سمجھ آئی نا محسن قادری بیٹھا کئی نہ بھی سانو بڑا ورتیا ہوں اسی بھی جڑا پڑ لے یہ کڑی گل ہے اگے سانو 5 دار دے دکی رکھے نے کیوں جی یہ کون سی بات ہے یار یہ تو شکر کرو ساڈے مرشد پگڑی چ بدلی نے سانو تو کمڑا سمجھ دیا تو خیر بہرحال ناراض نہ ہونا یہ چلتے چلتے میں نے بات اس لیے کی ہے اس کو سمجھے نا یار نہیں ایسا غریب آئے مفتی صاحب تو سامنے سانو سوال بڑا ہوندا ماں کہ جدوں پیسے ہوندے ادوں تے آوندا یا پھر مٹھا بولیندا پیا ہن سچیاں تے بول ادوں تے آوندا قریشی ادوں تے آوندا نجم شاہ ادوں تے آوندا ڈوکور نہیں سمجھ آئی یہ جدو 60 اتے ہوئے تے جدو تھوڑے کول 30 ہوئے موڑ چیسی صاحب تے جدو ویکھیا وی داں بدنا ہن سمر صاحب نو سدو بڑی سونی تقریر کردا پڑیا بڑی سونی نہیں سمجھ آئی میری او اللہ سبحان اللہ پیارا اے تو مت سمجھنا کہ میں اپنا ریٹ دسی جانا ہاں جی ہاں یہ مت سمجھی یہ اللہ رسول دا فضل ہے میرے مالک دی نظر علماء دیاں دعاواں او 60,000 دی سن تے ساڈے بھی 10 منٹ سن موڑی نانو بیٹھ کے تولی جے کو پھر کو تکڑی ہوے تا سمجھ آئی نا تساں خدا دی قسم جدوں بھی ویکھی ہے تسی
معیار نہیں ویکھیا تسی مقدار ویکھی ہے مقدار نہ ویکھ معیار ویکھ اور گل سمجھن دی کوشش کر بات ناراض تو نہیں ہوا دور تو نہیں چلی گی بات کہیں تو گل میں کردا پیا کہ دیاں بہناں دا حق نہیں کھانا چاہیے ہیں ساریا لاٹاں کھا دی بیٹھا مکان بندی بیٹھا انہوں کوئی شے نہیں دیتی وہ گھر جا کے آتا میں تو بڑا گلاس ہی نہیں پیندا میں تو حرام سمجھی کلا اور علماء بیٹھے ہیں میں احادیث صحیحہ تو یہ بات ثابت کروں گا نبی اپنی بیٹیاں دے گھر جاندے اور سننا میرے پیو یقین اللہ تے کر تو اپنی دھیاں دے گھر جا اللہ دی قسم ہے اونوں عید دا چاند ویکھ کے اتنی خوشی نہیں ہونی جتنا اپنا پیو ویکھ کے خوشی ہو جانی تو دھیاں دے گھر نہیں جاندا یا میں تے ڈیرے تو دھیاں جانا کیڑی شے دا پیو ہے آ جڑی آیا علماء بیٹھے ہیں آ جڑی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے نبی پاک علیہ السلام دی پائنتن پاک دے بارے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام فرمایا نہیں اللہم ہؤلاء اہل بیت طہرہم تطہیرا اے پورا واقعہ تسی اگر سنو علماء بیٹھن سیدہ خاتون جنت دے گھر آیا قیمہ قدید انہوں آکھا جاندہ آپ نے بنایا نا تو آپ نے فرمایا این نہیں آج میرا باپ باوے تا پر حل کے نہیں سمجھے پائنتن پاک دی گلا کہ وہ پائنتن پاک جس لئے نبی نے اعلان کیتا ہے اس لئے نبی اپنے دین دے گھر توجہ نہیں کر رہا میں آپ کو کیا کہہ دوں یار سمجھ آئی اور نبی پاک نے اس سے برتن دے وچوں کھانا کھا کے دین دے گھروں نہیں سمجھ آئی میری بات کی نبی پاک کے گھر کے قریب تھا ہو سکتا ہے کہ آپ پکا کے نبی پاک کے گھر لے آئی ہوں میں کیا مولوی تے نبی دی دید نہیں سمجھ آئی میری بات کی کیونکہ بعض کتابوں میں یہ مفہوم ہے نا کہ آپ پکا کے نبی کے گھر لے آئی تھی یہ بھی ہے تو پھر بھی نبی دی دید ہے اور نبی نے کھاتا ہے اور کھا کے اتنے چادر دے کے نا پنجا دے اتنے فرما اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا فرمایا میری اہل بیت انہاں نوں تے ستھرا فرما میرے مولا یہ آیت تے سارے سن دیو دس رائے بڑو ہوئی کیویں اس لیے تاجدار مدینہ اپنی لاڈلی شہزادی دے کول تشریف فرما اور وہ دی ہانڈی چ کھاتا ہے اور دی کنی دے وچ چلو ہاں میں تھوڑا جا بچاؤ ہوں بارہ دن پہ نہیں وہ جٹ کے لفظ توجہ ہے نا میرے بھائی گرامی قدر حضرات اس مسئلے کو سمجھو عرض خدمتی ہے تسی اگر یہ سمجھو نا کہ ساڈا جناب یہ غریب ہو جیسا نہیں تو صرف ڈھنگ دا کام کر سیانے آدھے ویلے دی نماز تک ویلے دی ٹکرا تو بوڑھا ہو کے جو جاننا ہے ہن اگلی گل میں کر دیں ایک اور مثال بڑی بھڑی ہے پر اتنے دیمن والی نہیں سٹے یہ تقاضے نہیں سمجھ گئی ہونا جناب ہیں لیکن ویلے دی نماز تک ویلے دی ٹکرا جلے گوڑے ہارشا لگی جاندی بوڑ اتنے کیوں جاننا ہے اتنے مڑ پتا کی کر دیں تو ایک بندہ بھاگ گیا جڑے سبحان اللہ نہیں پیا دے تواڈے واسطے چلو تو نال گل ایک بندہ بھاگ گیا اس آکھیا بھی اج کر جی اس آکھیا بوڑو مکہ مدینہ تو بڑا سونا اچھا میدان عرفات گیا اس آکھیا ایک بار گیا ہوں تھک گیا اچھا اس آکھیا شیطان کنکری مڑو سو نہیں میں اس آکھیا موڑ تے حج ہی کوئی اس آکھیا بڑا راش بہوں آئی میں گاڑی گوڑی کاٹ کے آ گیا نہیں توجہ فرمائی آپ نے میں نے کہا ہوں جڑے سبحان اللہ نہیں آدھے سیری ہلائی جاندے ہو تسی آکھنا مفتی سعید صاحب دی دساں چکڑیاں تے سمر صاحب بھی بعد کوئی چنگے بیر صاحب تو سبحان اللہ بھی نہیں آئی میں تو سیر سر ہلا کے آ گیا بڑا بڑے گل کرن والی بولنے تے آ رہا تواڈے چہرے دی مسکراہٹ ویکھ لئی نا ڈاکٹراں دے بندہ ایک باری مسکرا پوے نا آدھا گھنٹہ تکڑا ہو کے سندا ہاں یہ ڈاکٹراں دی تحقیق ہے اس واسطے اے نزہۃ الواعظین دے اندر جڑے واعظین واسطے اصول نے نا او دے وچ ایک بھی اصول ہے کہ خطیب نو چاہیے تھوڑی دیر تو بعد مسکراہٹ والی گل کرے لیکن اس گل نو تھوڑا جہا سمجھنا اس تو چاہیے بھی ساری طبیعت فریش ہو جائے سمجھ آ رہی ہے میری بات گرامی قدر حضرات عرض خدمت آپ دی چ سارا کچھ چھڑ کے آ جاندے 5 دن احرام دی پابندیاں دا پتہ ہی کوئی نہیں ہوندی کیوں پیر صاحب اس واسطے اپنے پیو دے نال جایا کرو اما دے نال جایا کرو یہ تھک گئے ہو تو بس کریے نہیں تے اگے ٹرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جتنے بندے بیٹھے ذرا توجہ فرمایا تاکہ میں حدیث سناواں آدھے یار مولوی صاحب نے اونچی سبحان اللہ نقیب دا اونچی سبحان اللہ نہ کھانا دا اونچی سبحان اللہ یہ مٹھیا نہیں تقریر ہو سکتی نہ کبھی ہو سکتی یہ تمہیں کس نے کہا نہیں ہو سکتی لیکن گل وے جدو گل ہوے نا پیار تے محبت تے چس والی اس ویلے بعد مٹھے بولن دی اجازت ہے آؤ میں تمہیں حدیث سناواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدو حج فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج تے 4 عمرے فرمایا مفتی میار خان نے یہ لکھا بعض ایک حج تے 5 عمرے لکھے آقا علیہ السلام آپ تشریف لے کے جان لگے آپ نے جدو احرام بنیا نا توجہ رکھیا ذرا
نبی پاک نے فرمایا حرام مان لیا کیا، فرمایا دعا پڑھو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے دعا پڑھائی نا صحابہ کرام نے ایک باری پڑھی، دوسری باری، تیسری باری. علماء بیٹھے ہیں ایک باری واجب ہے یا 3 بار؟ ایک مرتبہ واجب ہے اور 3 مرتبہ اونچا کہنا سنت ہے، پھر مستحب ہے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اچھا میں 3 باری پڑھی نا بات آواز مچھیاں کر رہی ہیں کیونکہ انہوں نے سامنے آئے حکم لا ترفعوا اصواتکم. ہائے ہائے انہوں نے سامنے حکم کے حضور کے سامنے اونچا نہیں بولنا، وہ تے ادب دے وچ مٹھے ہو گئے. اللہ تعالی نے جبرائیل کو کھلیا، میں حوالے دا میں ذمہ دار ہوں، بول تو صحیح نا. اللہ نے جبرائیل کو کھلیا اور مستدرک جو امام حاکم نے لکھیا فرمایا اللہ نے جب جبرائیل کو کھلیا فرمایا جا سونے نو میرا سلام آکھ. اگلی گل جی میں ہاتھ تیرے تلے نہیں دیکھنے، سارے جڑے گھٹی شٹی میں باہر کر لو. فرمایا میرا سلام بھی آکھ تے نال میرے حبیب نو آکھ، اپنے سنگیاں نو آکھ لبیک مٹی نہ بڑا اونچی پڑھو. ہائے 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 سانو آدھے مولوی صاحب کیوں آدھے ہو؟ میں آکھیا دس والی گل ہے کہ آئی تو بڑی کری جیسے ورنہ اونچی آ گیا، حالانکہ رب تا گونگیاں نہیں بھی سنتا ہے. ہائے 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 رب تا گونگیاں نہیں سنتا لیکن پھر پیغام گلیا ڈیمانڈ کی اونچا پڑھو. کئی جگہ ہوندیاں نے جتھے اونچا بولن دا ہی سواد آ جاتا ہے نا. سمجھ آئیے میرے بھائیوں کو کوئی نہیں آئی؟ جو بندہ جاگ رہا ہے ذرا اونچا بولے پھر ایک مرتبہ. جی گرامی قدر حضرات توجہ رکھنا جو میں بات آپ کی خدمت، جتنی دیر تک پیر صاحب نہیں آتے انشاءاللہ میں تھوڑے گاٹے پھیٹا. توجہ نہیں رہنا جناب. اور 2 بندے پریشان ہو گئے بھی لے یہ تو کام خراب ہو گیا، پاویں پیر ہوڑی گڈی تے بیٹھ کے ٹور گئے ہوں. نہیں یہ پیراں دا اپنا گھر ہے، سچی بات ہے. مفتی صاحب قبلہ تشریف فرمائی ناندا بھی اپنا گھر ہے، میں بھی آیا ساڈا بھی اپنا گھر ہے. بولیے گا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. اور دعا کرو اللہ تعالیٰ پیر صاحب دی صحت علم عمر عمل دے اندر برکات عطا فرمائے. بھائی جان گزارش ہے جتھے بندہ رہندا ہوے نا انہاں منانا تے سمجھانا ہے بڑا اوکھا، ناراض نہ ہونا. اگر یہ سارے مان مجھے نا تو نبی پاک نو ہجرت کر کے کدی مدینے نہ بجنا پڑے. نہیں سمجھ آئی؟ لیکن اسی یہ علاقے دے لوکاں نو شاباش دینے ہیں، علاقے دے علماء نو سلوٹ پیش کرنے ہیں، علاقے بھر دے اے خوبصورت دنیا دے چہرے اس بندے دے نال پیار کر دیں. اور اس نے بھی کوشش کی تھی آج تک میری طرفوں کسی دی کانڈ نہ لگے. یعنی یہ بندہ وہ ہے جن نے ساری زندگی کینچی دا کردار نہیں ادا کیتا بلکہ سوئی دا. اور تسی آکھو گے کیڑی مثال دیتی؟ کینچی دے نال بندہ چیر کے 2 پاسے کر دیندا، جدا کر دیندا. سوئی دے نال ٹوٹے نو بندہ جوڑ کے انہاں نو ایک کر دیندا. اس بندے دی اوتھے ٹوٹے بھی یہ حال ہے. حالانکہ کئی بندے اسی اپنے کنی سنیا بس اوقات یہ گلاں کر دیں نہیں نہیں آئے نہیں آئے نہیں. اس لیے آدھے یار تو جو مرضی آ میں تیری طبیعت سے نہیں چلنا، میں مصطفیٰ دی شریعت سے چلنا. سمجھ آ رہی نا؟ اس بندے دا توجہ ہے میرے بھائیاں دی، یہ امتیازی بس ہے. اور علاقہ اور برادری دے جتنے لوگ بیٹھے میں آپ کو بھی شاباش دینا. اور مرن تو بعد قبراں تے ہر بندہ ہی چادنا سٹ کے 5 کلو پھول سٹ لیندا ہے. ثواب ہے جی دے بندے دی اگر گل چلے بیٹھو تو سناواں تانوں. نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا اے سمجھ لو کہ میں تانوں جی پنجابی چا دینا بھائی تھرمامیٹر دیندا پیاں کسے بندے نو چیک کرنا ہوے. اج کل تے کوئی بندہ نظر نہیں آندا کیویں ہے تے کیویں نہیں. ویسے مفتی صاحب نے بڑا سونا دسیا مدنی قافلہ بھی تے امیر جماعت بھی، یہ سمجھ گئے ہو. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث پاک دا مفہوم عرض کر رہے ہیں، جیڑا بندہ یہ چیک کرنا چاہے توجہ میرا رکھی توجہ ایمان میرے وچ کتنا ہے، مضبوط ہے یا کمزور ہے. اور ایک حدیث کا واضح مفہوم ہے، فرمایا مومن اور منافق کے درمیان اگر فرق دیکھنا ہو تو فرمایا انہوں زمزم دے کول بہا چھڈو یہ تا رج کے پی جاوے. کم از کم 11 گلاس چاڑے نا. نہیں توجہ فرمائی میں نے کیا کہا ہے، سمجھ آئے نا؟ تو فرمایا موڑ تے ہے اندروں پورا تے جے او 1-2 تو بعد یہ مس ہو جاوے فرمایا پھر بندہ منافق ہے. یہ حدیث کا مفہوم سنا رہا تے جے ہونا کر میں انہوں آ گل نہیں کوئی نہیں آ کولر پہ آئے گھوڑا تے آئے میدان اٹھا بولے کہ بہت نہ ہو جانی ہے تو اس نے لگ جانا پتہ بھی یہ پلے کی ہے.
اچھا یار یہ نا میں ویسے کسی کتاب ہی نہیں پڑھیا، ویسے ہی تفکر اور تدبر کا ویسے ہی حکم ہے نا، میں سوچیا حضرت پیر صاحب یار یہ کیا وجہ ہے؟ نبی پاک نے فرمایا مومن اور منافق کے درمیان زمزم بھی فرق کر دیتا ہے، مومن زیادہ پیندا تے منافق نہیں پی سکتا، وہ تھوڑا پیندا ہے۔ وہ بعد جڑی گل بزرگاں دے فیض دے نال مینوں سمجھ آئی وہ یہ ہے بھئی منافق پینے کیویں، وہ تو تبرک ویسے نہیں پیندا تے یہ حضرت اسماعیل دے قدماں دا تبرک ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، یہ میں کسی کتاب میں نہیں پڑھا، ویسے ہی یعنی سمجھ لو کہ اللہ پاک دی عطا یہ سمجھ آئی کہ یار ایک منافق جڑا ہوندا ہے وہ تے تبرک دے نیڑے نہیں جاندا، نہ کسی شے میں برکت نہیں، یہ ہے وہ ہے، انہوں نے فرمایا مڑ نہیں ہے تے مڑ منافق ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اور جو مومن ہوتا ہے وہ تو شوق سے پیتا ہے، اور اسی جڑا پینے نا یاد رکھو سانو یہ بھی خوشی ہے کہ اللہ کے گھر دے وچ چشمہ ہے، ایک برکت ہے۔ دوسرا حضرت اسماعیل پاک دے قدماں چوں نکلے، اور تیسرا معراج دی رات جب نبی مکرم علیہ السلام معراج تے گئے نا اپنے قلب اقدس انور مطہر منور معمر انہوں جدو کٹ کے اس پانی دے نال غسل دتا گیا شق صدر تو بعد، وہ پانی دوبارہ ضائع نہیں کیتا گیا، بلکہ علماء امام محدثین لکھا کہ وہ پانی دوبارہ زمزم دا کنواں ہی بنا دیتا گیا۔ اینوں قلب مصطفیٰ دی برکت نصیب ہو گئی ہے، اسی تے اس واسطے بھی پینے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھوکا پیوے تے پانی بھوک مٹیندا ہے، تسا پیوے تے ترے مٹیندا ہے، بیمار پیوے تے شفا دیندا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، توجہ نہیں فرمائی۔ گرامی قدر حضرات مجھے ایک گل تو دسو، بھوکا تے میں پانی میری بھوک کیویں مٹا لئی؟ یہ دا مطلب پانی نوں پتہ ہے۔ تسا تے میں اس نے میری تس کیویں مٹائی؟ یہ دا مطلب پانی نوں پتہ ہے۔ بیمار تے میں نیت تے میں کی کہ میں پیسا شفا دی، پانی نوں کیویں پتہ لگیا؟ اور یار مولانا گل تے ہے جیسے نیت دے نال پیو، نیت دل دے ارادے دا نام ہے، تیرے دل